بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، ان سے ہم غفلت میں ہیں، اور اس کی وجہ سے جو عبادتوں کے فوائد ہیں وہ بھی زائل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں خاص طور پر پہلے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، ایک نظر کی حفاظت، ایک زبان کی حفاظت۔ کیونکہ بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے صف اول کے حاضر باش، وہ بھی ان دو چیزوں میں اکثر و بیشتر پھسل جاتے ہیں، نگاہ کے معاملے میں پھسل جاتے ہیں، زبان کے معاملے میں پھسل جاتے ہیں۔ تو یہ نمازیں تو پڑھ لی، لیکن اگر نگاہ غلط رہی، نگاہ کی حفاظت نہ کی، غلط جگہوں پر نگاہ کا استعمال کیا، تو نماز کی جو برکات ہیں، اس کا جو نور ہے وہ جاتا رہتا ہے اور ظلمت آتی ہے۔ ہر گناہ میں ظلمت ہے، ہر نیکی میں نور ہے، لیکن اگر آدمی نیکیاں بھی کرتا رہے اور گناہ بھی کرتا رہے تو وہ نیکیوں کا جو نور ہونا تھا وہ ظلمت میں تبدیل ہوتا جاتا ہے، اللہ بچائے، وہ تاریکیاں پیدا کرتا ہے۔ تو نظر کا غلط استعمال، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، صف اول میں پڑھ رہے ہیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور رمضان میں روزے آتے ہیں تو روزے بھی خوب اہتمام سے رکھتے ہیں، اور کچھ تلاوت کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، ذکر کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، مگر نگاہ غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے، اس کی حفاظت نہیں، اس پر کنٹرول نہیں، اس پر قابو نہیں۔ تو میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں، جیسے آج کل ایئر کنڈیشنر ہوتے ہیں نا، اگر کمرے کو ٹھنڈا کرنا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایئر کنڈیشنر لگا دیتے ہیں، مگر ایئر کنڈیشنر کا فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جبکہ سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دو، ہے نا؟ اگر آپ نے ایئر کنڈیشنر کھول دیا اور دروازے کھڑکیاں بھی کھلے ہوئے ہیں، کیا ہوگا؟ ٹھنڈک حاصل ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ حالانکہ بیچارے ایئر کنڈیشنر تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ پھیلا رہا ہے، ٹھنڈک پھیلا رہا ہے، مگر آپ نے دروازے کھول رکھے ہیں، کھڑکیاں کھول رکھے ہیں، ٹھنڈک آتی ہے، باہر نکل جاتی ہے۔ اگر ہیٹر لگایا ہوا ہے، یعنی سردیوں کا موسم ہے اور ہیٹر لگا رکھا ہے، کیا مقصد ہے کہ کمرے کو گرم کیا جائے، لیکن ہیٹر کو جلا دیا اور وہ بیچارہ اپنا کام پورا کر رہا ہے، آپ نے دروازے کھڑکیاں سارے کھول رکھے ہیں، ہوا پھک پھک آ رہی ہے اندر سے، تو کیا ہوگا؟ اس سے جو گرمی حاصل ہونی تھی وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، نہ ایئر کنڈیشنر کی کوتاہی ہے، نہ ہیٹر کی کوتاہی ہے۔ کوتاہی کیا کی ہے؟ دروازے کھڑکیاں کھولنے کی۔ تو اسی طرح جب ہم عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے ایک نور حاصل ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن جب دروازے کھول دیے آنکھوں کے، یعنی غلط جگہوں پر نگاہوں کا استعمال ہو رہا ہے، دروازے کھول دیے زبان کے کہ غلط استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو نور ادھر سے آ رہا تھا اس نور کو آپ نے آنکھوں سے نکال دیا، زبانوں سے نکال دیا، کان سے نکال دیا، تو جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہ گئے، نماز کا جو نور تھا وہ حاصل نہ ہوا، ظلمت گناہ کی اس پر غالب آ گئی، اعوذ باللہ العظیم۔ لہذا زیادہ فکر چاہیے اس بات کی کہ الحمدللہ جو توفیق ہو گئی ہے عبادت کی، اس پر بے شک شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن گناہ سے بچائیں اپنے آپ، اور نگاہ کے گناہ سے خاص طور پر، جس میں بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ تو
اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ یہ نور جو ہے نکلتا چلا جائے گا، اللہ بچائے۔ اگر فرض کرو کوئی بندہ ساری زندگی کبھی کوئی نفل نہ پڑھے، کوئی نفلی عبادت نہ کرے، فرائض ادا کرے، واجبات ادا کرے، سنت ادا کرے، کوئی نفل نہیں، لیکن نگاہ کو بچا لیا، زبان کو بچا لیا، اپنے اعضاء کو بچا لیا، گناہ سے بچا لیا، گناہ کوئی نہیں کیا، سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک آدمی ہے جو نفلیں بھی خوب پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اور چاش بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہتا ہے۔ وہ گناہ خواہ کیسا ہی ہو، زبان کا ہو، آنکھ کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو، اخلاق کا ہو، وہ بھی کرتا رہتا ہے، تو اس کا کیا انجام ہوگا کہ پہلے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، پھر جا کر ثواب ملے گا، پھر جا کر ثواب ملے گا ان عبادتوں کا جو انجام نہیں۔ لہذا جو ہے یہ میں نظر کی بات کر رہا تھا، پھر سوچا تھا کہ زبان کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ یہ ہے، جو میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ جتنی فکر نماز پڑھنے کی ہے اور روزے رکھنے کی ہے، اتنی ہی فکر کرو گناہوں سے بچنے کی، اور خاص طور سے جو دو کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ایک آنکھ اور ایک زبان، اس کو قابو میں کرو، اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرو، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ اب آئندہ کبھی نگاہ غلط جگہ نہیں اٹھے گی، خواہ کتنا بھی دل مچل رہا ہو، اور زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، نہ جھوٹ نکلے گا، نہ غیبت نکلے گی، نہ بہتان نکلے گا، اور نہ اور کسی قسم کا گناہ اس سے سرزد ہوگا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ تو یہ ارادہ لے کر نکلو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں جہاں نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں غیبتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما۔ یہ دعا کرتے رہو تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح راستے پر ڈال دیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔